بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حکیم سید مجاہد محمود برکاتی پروگرام برکاتی کی باتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ ایک انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے اس کو وہ کس طرح قائم رکھے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی دکھ آ جائے تو اس کو کس طرح دور کیا جائے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ کھاتے ہیں وہ صحت کے حوالے سے کیا ہمیں کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے اور کتنا کھانا چاہیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ روزمرہ کے ہم کھانوں میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم اس کی نیوٹریشن ویلیو بھی آپ کو بتاتے ہیں، اس کے افعال و خواص پر بھی روشنی ڈالتے ہیں، اور آپ کے کوئی مسائل ہوتے ہیں، آپ کے کوئی سوال ہوتے ہیں تو ان سوالوں کے جواب بھی ہم دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو کسی تکلیف کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دیا جائے تو آپ ہماری فیس بک پر، ہمارے ای میل ایڈریس پر اور ہمارے سیل فون پر آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جب کسی بات کی کوئی اہمیت دینا چاہتا ہے تو اس نے وہاں پر قسم کھائی ہے، جیسے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اسی طریقے سے ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، انجیر اور زیتون اور امان والے شہر کی قسم، اور اس کے بعد پھر وہ زیتون کا ذکر کرتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم زیتون کے حوالے سے بات کریں گے۔ طوفان نوح کے بعد جو زمین کے اوپر سب سے پہلے جو چیز نمودار ہوئی تھی وہ زیتون کا درخت تھا، اور زیتون کے درخت کو امن کی علامت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بابرکت درخت ہے۔ جنت میں بھی جو درخت ہوں گے، جو میوے ملیں گے، ان میں زیتون ہوگا۔ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیتون کھانے کی ہمیں تاکید کی، اور آپ نے فرمایا کہ 70 بیماریوں سے اس میں شفا ہے۔ زیتون کے درخت کو امن کی علامت بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب یاسر عرفات اقوام متحدہ میں خطاب کرنے گئے تھے تو وہ اپنے ہاتھ میں زیتون کی چھڑی، زیتون کے درخت کی ٹہنی لے کر گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر زیتون کو امن کے حوالے سے بات کی تھی۔ معزز سامعین، زیتون ایک بابرکت درخت ہے جس کا ذکر جہاں خالق کائنات نے اپنے کلام میں کیا ہے وہاں جدید سائنس بھی اس کی مدہ نظر آتی ہے، اس کا تذکرہ اس کا جگہ جگہ ملتا ہے۔ دنیا کے جن ممالک میں زیتون کا تواتر کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے وہاں پر دل کے امراض بہت کم ہیں، اور دل کے امراض میں کمی ہو رہی ہے۔ امریکہ اور برٹش فارماکوپیا میں بھی زیتون کا ذکر موجود ہے۔ زیتون کی درخت کی تاریخ بہت قدیم ہے، اور نہ صرف قرآن شریف میں بلکہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی زیتون کا تذکرہ ملتا ہے۔ زیتون اشیاء کوچک سے ہسپانوی سیاحوں کے ذریعے بحر روم اور پھر یورپی ممالک میں اور وہاں سے لاطینی امریکہ پہنچا۔ اس کی کاشت عرب اور مغرب کے متعدد ممالک میں ہوتی ہے۔ اگر آپ 2000 قبل مسیح میں شام اور فلسطین کی تاریخ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی اس کی کاشت ہوتی تھی۔ زیتون کے تیل میں چکنائی اولک ایسڈ ہوتی ہے، اور اولک ایسڈ دل کے لیے بہت فائدے مند ہے۔ معزز ناظرین، خون میں خراب کولیسٹرول کی ذاتی امراض قلب پیدا کرتی ہے۔ معزز ناظرین، خون میں خراب کولیسٹرول کی ذاتی
امراض دل پیدا کرتی ہے۔ کولیسٹرول دو طرح کا ہوتا ہے، ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل۔ یہ جو خراب قسم کا کولیسٹرول ہوتا ہے وہ دل کے امراض پیدا کرتا ہے۔ زیتون کے استعمال سے اچھا کولیسٹرول زیتون کے استعمال سے اچھے کولیسٹرول کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے کولیسٹرول خون کی نالیوں میں جمع نہیں ہونے پاتا اور وہ جگر کی طرف چلا جاتا ہے۔ زیتون میں موجود ٹوکوفینولز یعنی وٹامن ای عارضۂ قلب کے خطراتی عوامل کو کم کرتا ہے۔ فینولز میں انزائم کو روکتا ہے جو کینسر پیدا کرتا ہے اور سوزش کو بھی کم کرتا ہے۔ تیل کا درجہ حرارت نقطۂ جوش سے زیادہ ہو جائے تو تیل میں مضر صحت اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ تیل کو پکاتے وقت جوش دے رہے ہیں اور وہ زیادہ ہو جائے تو اس میں مضر صحت اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں، مگر زیتون کے تیل میں ایسا یہ عمل نہیں ہوتا اور زیتون کے تیل کو زیادہ پکانا بھی نہیں چاہیے۔ نبی مہربان نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ، اس کی جسم پر مالش کرو، یہ ایک مبارک درخت ہے۔ جس چیز کے بارے میں آقائے دو جہاں فرما رہے ہوں اس کی افادیت کے بارے میں تو کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ زیتون کا تیل بواسیر، مقعد کے زخم، تپ دق، جلدی امراض، کوڑ کے امراض میں مفید ہے۔ زیتون کا تیل پتے کی پتھری کو نکالتا ہے، یہ پتے کی پتھری کو گلا دیتا ہے، نرم کرتا ہے اور نرم کر کے بذریعہ مقعد اسٹول کے راستے پتے کی پتھری کو نکال دیتا ہے۔ جن لوگوں کا پتے کا آپریشن ہو جاتا ہے، پتا ریموو کر دیا جاتا ہے پتے کی پتھری کی وجہ سے، ان کے لیے ہضم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، نظام ہضم ان کا پھر خراب ہو جاتا ہے۔ جو کام پتا کرتا تھا اب وہ وہاں پر پتا بائل آنتوں کے اوپر گرنے کا عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ پتے میں سے بائل نکل کر مقعد کے اوپر گرتا ہے جس سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ تو جب یہ پتا نکال دیا جائے تو پھر وہ کھانے کے ہضم ہونے کا اور چکنائی کے استعمال کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب جن لوگوں کا آپریشن ہو چکا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کے استعمال میں زیتون کا تیل بڑھا دیں، زیتون کا تیل استعمال کریں۔ دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد 2 چمچے پی لیا کریں یا رات کو سوتے وقت زیتون کا تیل پی لیں، اس لیے کہ جو کام پتا کرتا تھا اب وہ کام زیتون کا تیل کرے گا۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔